بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ سورۃ الجاثیہ، اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ اس سورت کی آیت نمبر 28 کی وجہ سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ۔ جاثیہ کا لفظ جمع کرنے کے معنی میں بھی ہے، جمع ہونے کے معنی میں بھی ہے، اور جاثیہ کا لفظ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں بھی ہے۔ تو تمام امتیں جمع ہوگی اور کافر گھٹنوں کے بل گریں گے۔ چونکہ یہ لفظ جاثیہ اس صورت میں ہے تو اس کو سورۃ الجاثیہ کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے نام اس سورت کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پوری سورت میں جاثیہ ہی کا ذکر ہے اور جاثیہ ہی کی تفسیر ہے، بلکہ سورت کی آیات میں سے کسی آیت میں کوئی ایک مشہور لفظ، کوئی ایک ممتاز لفظ ہوتا ہے جو سورت کی پہچان بن جاتی ہے۔ سورۃ الجاثیہ کا مضمون اور عنوان اور مقصد سورت، دعوی سورت جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم نے جہاں تک اس سورت کا مطالعہ کیا تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے سے تذکیر اور نصیحت کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی، توحید کی، اتباع شریعت کی۔ یعنی اس سورت کا عنوان ہوگا التذکیر بآیات اللہ، التذکیر بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت اور یاد دہانی۔ دیکھیں اس صورت میں آپ دیکھیں گے آیات کا لفظ تقریباً 11 دفعہ ہے اس صورت میں۔ اس صورت کی آیت نمبر 3 میں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور آگے وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور پھر تیسری بار تلک آیات اللہ نتلوها علیک، پھر چوتھی بار فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر پانچویں بار یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، پھر چھٹی بار وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور ساتویں بار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور آٹھویں بار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر نویں بار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور 10ویں مرتبہ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم،
اور 11ویں بار آخر میں ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا۔ اب اس ہر آیت میں یہ جو جملے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ جتنا بھی کھولیں بیان کریں، وہ گویا اس سورت کی تفسیر ہے۔ سورت میں آیات، اب آیات نشانی اور علامت کو کہتے ہیں، اور یہ آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی ہے، جو متلو ہے، جو پڑھی جاتی ہے، یہ قرآنی آیات ہے، نتلوہا علیکا۔ اور دوم آیات، اس کا مطلب عالم میں پھیلی ہوئی نشانیاں، انفس و آفاق کی آیات۔ تو اس صورت میں آیات کا ذکر ہے۔ اب آیات قرآنی آیات اور آیات عالم میں پھیلی ہوئی تکوینی اور آیات کونیہ، دونوں کو شامل ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے یہ یاد دہانی کرائی کہ دیکھیں عالم میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کو دیکھیں، غور کریں، کیا اس سے ایمان کی، توحید کی، اللہ تعالی کی حکمت و قدرت کی اور آخرت کی دلیل اور نشانی تمہیں نہیں دکھتی اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ تو اس انداز میں اس صورت میں نصیحت ہے۔ اور اسی سے اس سورۃ الجاثیہ کا سورۃ الدخان سے جو ربط اور تعلق ہے وہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ڈرانے کے لیے جو تذکیر ہے وہ التذکیر بایام اللہ، اور اس صورت میں التذکیر بآیات اللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، اس میں 3 تذکیرات ہیں: التذکیر بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بالموت وما بعدہ۔ یعنی یہ 3 تذکیرات اور پھر 2 مزید مضامین، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ 5 بڑے عنوانات پورے قرآن کے، 5 علوم ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جن میں سے پہلا تو ہے علم الاحکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم، اور دوسرا ہے علم الجدل، باطل پرستوں سے، مخالفین سے جو مجادلہ، جو مباحثہ، جو مخاصمہ ہوتا ہے، اس کو علم الجدل کہتے ہیں۔ یعنی مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، ان سے جو کلام کیا جاتا ہے قرآن میں، ان کے شبہات کا ذکر ہوتا ہے، یہ علم الجدل، یہ قرآن کا ایک بڑا عنوان۔ اور جو مسائل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ کرو، یہ نہیں کرو، اعمال، یہ لازمی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سب علم الاحکام ہے۔ ان 2 کے علاوہ قرآن کے 3 بڑے جو مضامین ہیں، جس کو تذکیرات ثلاثہ کہتے ہیں، اس میں ایک ہے کہ قرآن تذکیر اور نصیحت کرتا ہے آلاء اللہ کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں، زمین و آسمان اور اس کی خلقت ہے، شمس و قمر ہے، شجر و حجر ہے، پہاڑ ہیں، مختلف چیزیں جو دنیا کی ہیں، وہ آلاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ التذکیر بآلاء اللہ اس کو کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیسے کہتے ہیں۔ اور دوم التذکیر بایام اللہ،
عالم میں جو حادثات اور واقعات رونما ہوئے ہیں اور جو مختلف اقوام مکذبہ کو سزائیں ملی ان واقعات کا، ان سزاؤں کا اور ان برے دنوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ ساری آیتیں التذکیر بایام اللہ ہے، جو سورۃ دخان کا مضمون رہا۔ اور پھر موت اور اس کے بعد کے حالات، حشر نشر، جنت جہنم، ان سب کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت وما بعدہ، موت اور موت کے بعد جو کچھ ہے اس کا ذکر۔ تو یہ تو شاہ صاحب کی الفوز الکبیر اصول تفسیر میں جو ان کا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے جن 5 علوم کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ تو اس کا بیان تھا۔ لیکن اس صورت میں جب ہم نے لفظ آیات کو اتنا پڑھا اور دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس صورت کا مضمون اگر یوں ہو جائے کہ التذکیر بآیات اللہ، تو آیات میں پھر آپ آلاء اللہ اور موت کے بعد کے حالات، یہ دونوں چونکہ اس صورت میں ملتے ہیں تو دونوں ہی شامل ہوں۔ اور جہاں التذکیر بایام اللہ اور تخویف ہے وہ سورۃ دخان میں گزرا ہے، تو یہ تخویف کے بعد اور ایک طرح کی تذکیر کے بعد یہ دوسری طرح کی تذکیر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورت میں جو بھی مضمون ہے وہ اس آیت کے گرد گھومتا ہے جو آیت نمبر 18 ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ ہم نے نبی آپ کو شریعت عطا فرمایا، دین کی ایک کھلی شاہراہ، اس کی آپ اتباع کریں اور لا علم لوگوں کے خواہشات کی پیروی مت کریں۔ تو اتباع شریعت، اس کو بھی اس صورت کا عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ جتنی آیات قرآن کی یا عالم کی وہ یہی مطالبہ کرتی ہے کہ فاتبعھا، تو مرکزی آیت بعض اہل علم نے فاتبعھا کو قرار دیا اور اس صورت کا عنوان رکھا اتباع شریعت۔ تو بہرحال سورت کا بنیادی مضمون اگر ایمان ہو جائے، التذکیر بآیات اللہ ہو جائے، اتباع شریعت ہو جائے، سب ایک دوسرے کے ساتھ لگے بندے مضامین ہیں اور سب کا حاصل وہ ایک ہی جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو دیکھ کر ایمان لاؤ اور شریعت کی اتباع کرو۔ تو یہ سورت کا خلاصہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہونا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ تو سورت کے شروع میں ہی کتاب شریعت اور اتباع شریعت کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، اور وہ اللہ عزیز حکیم ہے، تو اللہ کی آیات میں بڑی عزت اور بڑی حکمت ہے۔ تو یہ ایک سرنامہ سورت کے مضمون سے متعلق ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں، یہ وہ آیات کونیہ ہیں، عالم میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں ہیں، للمؤمنین، یہ نشانیاں ایمان والوں کے لیے مفید ہے۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں
لیکن فائدہ اٹھانے والے مومنین ہے. اس کو کہتے ہیں لام انتفاع. لام انتفاع یعنی اسلام کا مطلب ہے کہ فائدے کے لیے. اور ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ عالم میں غور کر کے اللہ کی پہچان حاصل کرو. لآیات للمؤمنین، ایمان سبب عبرت ہے. ایمان ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے آیات میں غور کر کے اپنے ایمان کو اور مزید روشن کرتے رہو. یہ ترغیب مل رہی ہے. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور تمہاری پیدائش میں، تمہاری خلقت میں، تمہاری آفرینش میں. وَمَا يَبُثُّ، ان میں يَبُثُّ من دابہ، جو پھیلا دیے ہیں، جو پھیلے ہوئے ہیں، من دابہ جاندار. ان تمام جانداروں میں اور تمہاری خلقت میں آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اب وما یبث فعل مضارع، اس لیے کہ یہ عالم کے اندر جو دابہ ہے اس کا پھیلنا تو ایک جاری ساری عمل ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے. تو یوں یقین کے منازل بھی اسی طرح سے ہوتے رہتے ہیں. اور یوقنون بھی مضارع، فعل مضارع. تو مزید ان چیزوں کے اندر غور کرتے کرتے یقین حاصل کرتے رہو. تو ان فی السماوات، دلائل عقلیہ میں آسمانوں کا ذکر تھا. تو پھر زمین اور زمین کی چیزوں اور اس میں پھیلی ہوئی مخلوق کا ذکر. وما یبث من دابہ، اور جب زمینی چیزوں کا ذکر ہو تو پھر یوقنون کا لفظ ہے. ارضیات قریب، فلکیات بعید ہے. تو فلکیات والے بیان میں لآیات للمؤمنین، اور ارضیات والے جملے میں آیات لقوم یوقنون. اب وہ بالکل آپ دیکھ رہے یقین ہو رہا ہے. فلکیات میں ایمان کا لفظ مناسب تھا، ارضیات میں یقین کا لفظ مناسب تھا. ورنہ تعبیرات ہے، مختلف تعبیرات. واختلاف اللیل والنہار، اب یہ خلقت میں اور پھیلے ہوئے، اس میں غور فکر اور آیات کیا ہے، وہ تو پورا عالم اور اس کی جو تحقیق اور تدقیق جتنی ہے اس میں انسان غور کرے کہ کیا کچھ نعمتیں اللہ نے عطا کی اور انسان کو کس طرح بنایا. انسان کی بناوٹ کی ایک ایک جز کو پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس پر یقین بڑھتا جاتا ہے کہ یہ کسی عزیز اور حکیم ذات کا کام ہے. یہ کوئی اور نہ خالق ہے، نہ عزیز ہے، نہ حکیم ہے. تو توحید پختہ ہوتی رہتی ہے اور توحید کے دلائل سامنے آتے ہیں. اب مفسرین اور واعظ و نصیحت کے بیان میں انسانی تخلیق اور دابہ کی پیدائش، اس کے مشاہدات کو آپ جتنا کھول کے بیان کریں گے وہ اس آیت کی تفسیر ہے. جتنا آپ کو پتا ہے اور جتنا آپ بتا سکتے ہیں اور جتنا آپ بیان کرتے ہیں. اور مقصود یہ ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور صنعت ہے، اور کس طرح اللہ کی حکمت ہے اور کس طرح اللہ کی نعمت ہے. یہ آیات اللہ. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق،
اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں جو اللہ نے اتارا من السماء آسمان سے من رزق بارش من رزق والرزق ها هنا بمعنى المطر تفسیر زاد المسیر اور دوسری تفاسیر اور وہ جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا یعنی بارش تو بارش سبب رزق ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ذکر سبب مراد مسبب یہ بلاغت ہے جو لوگ اصولی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ان کو تو سوالات ذہن میں آتے ہیں لیکن جو بنیادی اصول عربیت کے اور انداز بیان کے اس سے واقف ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے اشکالات ان کو نہیں واقع ہوتے اور پھر جواب دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اس لیے کہ وہ اصولی جو نکات ہے اس سے غافل ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ من رزق ذکر رزق تو مراد بارش یہ کیوں تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ عربیت ہے کہ ذکر سبب مراد مسبب اور یہ بھی کہ پانی خود رزق ہے تو تعویل کی بھی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی معنی ہے کوئی مجاز نہیں بھی کہ ذکر سبب مراد مسبب خود پانی بھی رزق ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تو زندہ کر دیا تر و تازہ کر دیا اس کے ذریعے سے بھی اس رزق اس پانی کے ذریعے اس بارش کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد یعنی اس کے بنجر اور خشک ہونے کے بعد زمین کی موت اور حیات کیا ہے وہ اس کے مناسب زمین کا خشک ہونا زمین کی موت ہے زمین کا تر و تازہ ہونا سرسبز و شاداب ہونا زمین کی حیات ہے تو سماوی دلیل اور ارضی دلیل کے بعد پھر درمیان کی وسطی دلیل یہ وسطی دلیل ہو گئی اختلاف لیل و نہار رات دن کا بڑا چھوٹا ہونا بھی ہے اور اس کے مزاج کا فرق بھی ہے اس کا روشن ہونا اور تاریک ہونا بھی ہے وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں آیات اس میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یہ وہ دلائل ہے جس کو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے اور ہر عاقل اس پر غور کرتا رہے تو یہ پورا باب ہے لیکن قرآن مجید کا موضوع وہ اس باب کو بیان کرنا نہیں ہے اس کو موضوع بنانا غلط ہے قرآن کا موضوع تو وہی ہے جو اس صورت میں آگے آئے گا کہ فاتبعھا توحید رسالت احکام شریعت اتباع شریعت یہ قرآن کا موضوع ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات اور اس میں غور و فکر اس میں غور و فکر کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے تاکہ تم اللہ کو پہچان دو باقی اس کے لیے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تم غور و فکر کرو سہولیات حاصل بھی کرو ان چیزوں کو سمجھو بھی بڑھو کار بھی جاؤ لیکن اس کو قرآن کا موضوع نہ بناؤ کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے یہ موضوع قرآن نہیں ہے مگر یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے یہ توجہ اس لیے نہیں دلائی جا رہی کہ تم اسی میں کھو جاؤ اس کو مقصود بنا کر نہیں بلکہ ان ساری چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کے باوجود تم اس کے پیدا کرنے والے اس کے خالق سے غافل ہو کر اگر شریعت کی اتباع نہیں کرو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تو آیات ہے یہ آیات یہ مقصود نہیں ہے یہ آیات ہے یہ نشانی ہے یہ دلائل ہے تو دلائل بذات خود مقصد نہیں ہوتے وہ رہنما ہوتے
اب 3 الفاظ آ گئے، لآیات للمؤمنین لقوم یوقنون، یعقلون، ایمان، یقین، عقل، ایمان، یقین، عقل. تو ایمان لے آؤ، ایمان ہو تو دلائل سمجھ لو، ایمان نہیں ہے تو یقین کے طالب بنو، یقین بھی نہیں ہے وہ غور و فکر بھی نہیں کر سکتے ہو، کم از کم عقل سے کام لو. یہ عقل، یقین، پھر اوپر ایمان. تو ایمان بڑا درجہ ہے. للمؤمنین، پھر اگر وہ نہیں سمجھ آتا تو یوقنون کے درجے میں آ جاؤ، وہ بھی نہیں ہے تو یعقلون. تو یعقلون تو نیچے کا درجہ ہے. 3 الفاظ میں بھی ایک ترتیب اور ایک مقصود ہے، اور اسی طرح ان الفاظ میں عقل، یقین، ایمان، عقل، یقین اور ایمان. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. اب دیکھو، وہ آیات عالم اور یہ اللہ کی آیتیں نتلوها، یہ مطلوع آیات ہیں، قرآنی آیات. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، علیک تجھ پر، بالحق، کے حق کے ساتھ، بالکل سچ آیات ہے. حق کے ساتھ کا مطلب کہ حق کے ساتھ پیوست ہے، اور حق کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اظہار حق کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پر اللہ کی آیت، اللہ کی بات کے بعد، بعد اللہ یعنی بعد حدیث اللہ، پس کون سی بات ہے ایسی، پس کس بات پر اللہ کی آیتوں کے بعد، اللہ کی بات کے بعد، وآیاتہ اور اللہ کی آیات کے بعد، یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے. قرآن ہی وہ آخری چیز ہے جس سے نعمت ایمان مل سکتی ہے. عالم میں پھیلی ہوئی آیات ہے اور اللہ نے آیات نازل کی ہے. اب نہ عالم کی آیات مانتے ہو، نہ اللہ کی نازل کردہ آیات مانتے ہو، تو پھر کہاں سے سمجھ آئے گی بات؟ یہی تو ذرائع ہے. تمہیں دلائل چاہیے، نشانیاں چاہیے، وہ نشانیاں آیات کونیہ ہے، آیات قرآنیہ ہے. اب وہ نہیں مانتے ہو تو فبأي حدیث بعد اللہ و آیاتی، بعد اللہ یعنی اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہے قرآن وہ آیاتی، اور یہ جو عقلی دلائل اور آیات عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بعد. اب بعد اللہ و آیاتی میں گویا کہ آیات کی خود ہی 2 تشریح ہو گئی. بعد اللہ قرآن کے بعد، وہ آیاتی اور عقلی دلائل کے بعد، ان 2 کے بعد بس کس بات پہ تو یہ لوگ ایمان لائیں گے. یہاں حدیث کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک لفظ کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے لغوی، اور ایک اس کی اصطلاحی تعبیر ہوتی ہے. جب یہ فرق کوئی نہیں کرتا تو وہ دوسرا اس پہ خط مت ڈال دیتا ہے کہ حدیث تو قرآن ہے، پر یہ حدیث بعد. حدیث تو قرآن ہے لیکن وہ تو لغوی ہے، لفظی ہے. ورنہ قرآن اپنی اصطلاح میں اور حدیث اپنی اصطلاح میں تو الگ ہے. تو آپ لفظی اور لغوی معنی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اصطلاحی معنی؟ تو یہ خلط مبحث بعض لوگ کسی ناسمجھ کو دیکھ کر پکڑ لیتے ہیں. تو جاننا چاہیے کہ ہر لفظ کا استعمال ایک اس کا لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے، اور ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے، جو ٹرم ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے.
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر جھوٹے کے لیے. افاک افکن کہتے ہیں جھوٹ، من گڑت بات. اب یہ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. افاک فعال، تو جھوٹ بولنے والا ہی نہیں، جھوٹ لگانے والا، جھوٹ کا ماہر تو بڑا جھوٹا. تباہی ہے ہر افاک جھوٹے کے لیے، اثیم جو گناہگار ہو، اور وہ بھی فعیل کے وزن پر مبالغہ ہے، بڑا گناہگار. اور بڑا گناہگار بھی پھر کافر اور مشرک اور بد اعمال. یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تتلا علیہ جو پڑھی جاتی ہے اس پر، ثم یصر پھر وہ ڈٹ جاتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے اس کو نہیں سنا. تو وہ سنی باتوں کو انسنی کر دیتا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، یہ کس شخص کا ذکر ہے؟ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اس لیے بات نہیں مانتا کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا. تو وہ اس کو جو بھی بات سنائی جائے وہ سنائی ہوئی باتوں کو انسنی کر کے نظر انداز کر دیتا ہے. یہ اس کا ذکر ہے. اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ایک شخص جھوٹا ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سچ کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہوتا تو جھوٹا ہے. تو افاق اس جھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی صحیح بات سننا ہی نہیں چاہتا. اس کو پتا ہے میں سنوں گا تو سمجھ میں آئے گی بھی بات اور میری بات غلط بھی ثابت ہوگی، تو اس سے اچھا ہے میں سنوں ہی نہیں. تو جھوٹا آدمی سننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں سنوں گا تو میں نے پھر اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا اور اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں تبدیلی لانی ہوگی. وہ تو میں لانا چاہتا نہیں. تو اس قسم کا بدخلق اور گناہگار جو کہ اسی روش پر چلنا چاہتا ہے وہ سچی بات سنتا نہیں. اور سوم یہ کہ وہ چونکہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، اس کا ایک غرور، ایک گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں ان باتوں کو سنوں اور اس کی پیروی کروں اور اس کی بات سنوں، یہ تو میری شان کی لائق نہیں. تو افاق، عظیم، مستکبر، ان تین وجوہات سے وہ کأن لم یسمع، وہ ایسے سنتا ہے جیسے نہیں سنا. وہ توجہ نہیں دیتا. اس کو پتا ہے کہ ذرا سا توجہ دوں تو بات سمجھ آ جائے گی، اور اس کو اندازہ ہے کہ میں غلط ہوں. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں، وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہی نہیں. تو یہ تین بڑے سنگین گناہ ہیں جس سے انسان قبولیت حق سے محروم ہوتا ہے. حق اور صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ انسان سچا ہو اور سچ کو پسند کرتا ہو. ضروری ہے کہ وہ کسی صحیح روش پر چلنے کے لیے سنجیدہ ہو. ضروری ہے کہ وہ تواضع اور انکساری سے کام لے، ورنہ متکبر کسی کی بات کو نہ لیتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ قبول کرتا ہے. تو پھر اور کوئی علاج نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو خوشخبری سنائے دردناک عذاب کی. اب داعی جو دعوت دے رہا ہے اور
یہ نہیں سنتا تو اس کو بڑا درد ہوتا ہے. تو جب اس کو درد ہوتا ہے تو اب اس کے لیے بھی عذاب علیم اور دردناک عذاب کی خبر سناؤ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو جان لیتا ہے، کبھی کسی موقع پہ پکڑ میں آ گیا اور کوئی بات اس کو سمجھا دی گئی، وہ تو سنتا ہی نہیں تھا. اب اتخذها هزوا، بنا دیتا ہے اس کو مذاق، اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا ہے. یہ پھر اگلا حربہ ہوتا ہے. تو یا تو سنتا ہی نہیں، اور کبھی سننے کا موقع آ گیا اور سن لیا تو ہنسی مذاق میں اڑا دیا. عالم من آیاتنا کے دو مطلب ہے. جب وہ جان لے کہ یہ قرآن ہے تو مذاق بنا دیتے ہیں. اذا علما، جب آیات کا مقصد سمجھ لیں کہ یہ تو شرک کا رد ہے، یہ تو ہمارے ہی شبہات کا رد ہے، تو اتخذها ہزوا، تو پھر اس کو بنا لیتے ہیں مذاق. تو یہ مزید گویا کہ اگلا مرتبہ ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن. اب جب وہ مذاق اڑاتا ہے آیات کا تو ان کے لیے سزا بھی پر مہین اور رسوا کن سزا ہے. چونکہ اس نے قرآن کی اور داعی دین کی اہانت کی تو عذاب مہین. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ورا کا لفظ عربی میں دو معنوں میں آتا ہے، پیچھے بھی اور آگے بھی. اور ایک تیسرا معنی بھی اس کا آتا ہے غیر کے معنی میں، سوا، سوائے. تو یہاں ورا دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے. من ورائہم جہنم، یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اتنی غفلت دکھا رہے ہیں حالانکہ آگے جہنم کا عذاب آ رہا ہے. ان کے آگے تو جہنم ہے. یا یہ لوگ یہ حالت، یہ حرکت کرتے ہیں، نہ قرآن سنتے اور مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. من ورائہم جہنم، لیکن ان کو ناز ہے جہنم میں کچھ بھی، ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے اور ہمارے سرپرست بھی ہے. تو اللہ نے دونوں کی نفی کی کہ وہاں مال و حالات بھی کام نہیں آئیں گے اور وہاں کوئی ولی اور کارساز اور کوئی سرپرست بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور نہیں کام آئے گا ان کو وہ مال جو انہوں نے کمایا کچھ بھی. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ جو انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ کارساز، ان کے دیوی دیوتا، ان کے مردہ پیشوا یا ان کے لیڈر. یہ سب اولیاء کا لفظ ہے جو ہم پہلے ولی کے لفظ کی پوری تحقیق کر چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا. اب علیم، مہین، عظیم. عظیم کا مطلب یہ کہ وہ ایسا مطلب یہ ہے جو اتنا بڑا ہے، ہر جانب سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اور بڑا ہے، بتناک ہے. تو اب عذاب سے بچنے کے لیے ایک سرمایہ داروں کی سوچ ہے کہ مال میں نجات، مال، اور ایک گدی نشینوں کی سوچ ہے کہ عمل کچھ بھی کرو بس ہم تو فلاں فلاں کی اولاد ہے اور ان کی طرف منسوب ہے. تو دونوں کو نفی کر دیا. ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء. ھذا ھدی، یہ قرآن عظیم ہدایت ہے، یہ قرآن ہی ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سختی کے عذاب میں سے عذاب ہے. عذاب من رجز،
عذاب ہے سختی کا، رجز مانا سخت گندا، وہ عذاب جس سے نفرت ہو تو رجز کا عذاب ہے، قابل نفرت، سخت اور گندا۔ علیم دردناک، یہ علیم پھر عذاب ان کی صفت